کیونکہ ہم سیاستدان ہیں, ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, ہمیں بڑی گالیاں پڑتی ہیں سر. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر کس طریقے سے ہوگا. سر, پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور کل بڑی محنت کے ساتھ وزیر پیٹرولیم نے اس کے اوپر کچھ جواب دینے کی کوشش کی, بٹ انفارچونیٹلی ہی واز ویری انکنونسنگ. سر, ایشو یہ ہے کہ پاکستان واز ون آف دا فرسٹ ان دا ریجن جنہوں نے فیصلہ لیا کہ چونکہ جنگ کی حالت ہے اور پیٹرول کی کمی ہو سکتی ہے, تو پورے ریجن میں جس ملک نے سب سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں وہ پاکستان تھا سر. اور 55 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا گیا راتوں رات. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ہائیک ہم نے کبھی نہیں دیکھا. سر, اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے پھر ایک اور ٹیکٹک استعمال کری. اس کے اگلے 3 ہفتے تک وزیر اعظم صاحب خود ٹیلی ویژن پہ آتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ گو کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں لیکن وہ یہ بوجھ عوام تک منتقل نہیں ہونے دیں گے. بہت اچھی بات تھی سر, ہم نے اس کو بالکل سراہا, وی اپریشیٹ ہے. سر, یہ ابھی ہم یہ خوشی کا لمحہ سیلیبریٹ ہی کر رہے تھے کہ سر 3 کیبنٹ منسٹرز آتے ہیں اور وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور ایک مزید پیٹرول بم جو ہے اس عوام کے اوپر گرا دیتے ہیں. سر, ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ وزیر اعظم صاحب پھر ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور 80 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کم کر دیتے ہیں. سر, مجھے تکلیف اور اس عوام کو تکلیف یہ ہے کہ کیا اس حکومت کی کوئی پالیسی ہے, کوئی طریقہ کار ہے, کوئی تھنک ٹینک ہے, کوئی فارمولا ہے کہ انہوں نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے. سر, 1 مہینے کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ کو مفت کر دینا یا 6 مہینے کے لیے وزراء کی تنخواہیں کاٹ لینا یا 60% گاڑیوں کو آپ گراؤنڈ کر لیں, یہ مسئلے کا سر حل نہیں ہے. سر, پی ڈی ایل جو وزیر اعظم صاحب نے 80 روپے کم کیا, سر آج بھی اگر آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت کے اوپر اس وقت بھی سر 131 روپے ٹیکس لگا ہوا ہے. 80 روپے پی ڈی ایل, کسٹم ڈیوٹی 24 روپے 11 پیسے, اور جو آئل سیکٹر کمپنیز کو کمیشن اور مرات جا رہی ہیں سر وہ 24 روپے 3 پیسے. سر, اس ملک کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے یا جو کسان ٹریکٹر چلاتا ہے سر, اس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. ڈیزل کی قیمت پورے خطے میں سب سے زیادہ 520 روپے 35 پیسے. سر, ریفائنری کی پرائس ہے 461.23 پیساز, لیکن اس کے اوپر 11.36% ٹیکس لگایا گیا. سر, کسٹم ڈیوٹیز 35 روپے, کلائمیٹ لیوی جو آپ سب سے لی جا رہی ہے 2.5 روپے سر وہ, اور پھر جو آئل سیکٹر کمیشن جو جا رہا ہے وہ 20 روپے 88 پیسے. سر, میری بڑی چھوٹی سی درخواست ہے, اور میں کیونکہ ہم سیاستدان ہیں, ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, ہمیں بڑی گالیاں پڑتی ہیں سر. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر کس طریقے سے ہوگا. یہ صرف پیٹرول کی پرائس نہیں ہے سر, آپ کے باورچی خانے کا خرچہ بڑھ گیا, آپ کے بچوں کی فیس بڑھ گئی, ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی. سر, انفلیشن بڑھ جائے گا, انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا. سر, میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ حکومت بیٹھے, اگر خود یہ فیصلے نہیں کر پا رہی تو کہیں سے کوئی کنسلٹنسی لے لے, لیکن ایک لائے عمل طے کرے, کیونکہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اگلے 1 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے, اگلے 2 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. سر, اس کے دور دراز جو اثرات ہوں گے وہ نہ جانے کہاں تک پہنچیں گے اور کس کس کو پہنچیں گے. کسان برباد ہو جائے گا سر, آپ کو یوریا نہیں ملے گا, آپ کو ڈی پی نہیں ملے گا. سر, اسی طریقے سے ٹیوب ویلز کیسے چلیں گی, گھر میں بجلی کا بل آپ کیسے دیں گے, یہ تمام چیزیں سر, یہ چھوٹے موٹے ریلیف دینا چند دنوں کے لیے, مہینے کے لیے, اگر دکانداروں کی دکانیں آپ 8 بجے بند کر دیں گے, شادی ہال بند کر دیں گے 8 بجے, سر یہ دیز آر ناٹ لانگ ٹرم پلانس, دیز آر ایڈ ہاک پلانس. یہ نیچ پلانس ہیں جس کے اوپر آپ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں. سر, اس کے اوپر بیٹھیں, اس کے اوپر کوئی لائمر بنائیں اور عوام کو ریلیف دیں. سر, صرف اس ملک میں موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اس ملک میں ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے. سر, ہم اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے کتراتے ہیں. چھوٹی گاڑیاں ہیں سر, بڑی گاڑیاں تو چھوڑ دینا, کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں. چھوٹی گاڑیوں میں آپ آلٹو میں پیٹرول نہیں ڈلوا پاتے. سر, کس طریقے سے اس ملک کا یہ سسٹم سر چلے گا. اس وقت سر ابھی بھی حکومت کے پاس گنجائش ہے
کہ آئل کمپنیز سیکٹر سے بات کریں, ان کے کمیشن کم کرائے سر. ٹھیک ہے, غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی فیصلے لینے پڑتے ہیں اور حکومت کو لینے پڑیں گے. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے جی یہ ٹیکس لگا دے, یہ تو ہماری مجبوری تھی کیونکہ IMF کو ہم نے جواب دینا اور ہم مقروض ہیں. یہ جو کفایت شاری کی پلانز اس وقت حکومت لے کر آ رہی ہے اور اس کے اوپر چھوٹا موٹا عمل کر ہی رہی ہے, اچھی بات ہے, اٹ از اپریشیبل. سر یہ لانگ ٹرم ہونے چاہیے, بلیو می سر, یہ لانگ ٹرم ہونے چاہیے. یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک وزیر کے پیچھے 20 گاڑیاں چلیں. یہ ملک نہیں افورڈ کر سکتا سر کہ آپ بزنس کلاس کے اندر ٹریول کریں. سر یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کمر کس لے, پیٹ پہ پتھر رکھ لے, لیکن جب لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو سر اس پہ پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا عوام کو دینے کے لیے. پیپل نیڈ ریلیف اینڈ پیپل نیڈ ڈائریکٹ ریلیف. سر ابھی بجٹ آنے والا ہے, جس طرح نوید قمر صاحب نے یہاں پر کہا کہ پہلے آپ بات کرتے ہیں سولر انرجی کی, پھر اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں. سر عوام کو ریلیف دیں اس بجٹ کے اندر, بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دیں. سر لوگ چھوڑ کے پروفیشنل یہ ملک جا رہے ہیں. پیپل آر موونگ ٹو انڈیا. اور میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی سر کہ انڈیا میں آئل کی پرائس کیا ہے یا بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے, لیکن سر اس وقت خطے میں سب سے زیادہ پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کا شہری افورڈ نہیں کر پاتا. سر اب پاکستان کا شہری اس وقت مر گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مر جائے گا, مر گیا ہے سر, ہم سمیت. ہم اپنی گاڑیاں اب نہیں نکالتے باہر, ضروری ہوتا ہے تو جاتے ہیں ورنہ گھر بیٹھے ہیں. سر اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بیچارے لوگ جن کی کچھ تنخواہ نہیں ہے وہ کس طریقے سے گزر بسر کریں گے. سر ایک فیملی کے اندر 6 7 لوگ ہیں. میری درخواست ہوگی اگر یہاں پر کوئی گزرا بیٹھے, خواجہ آصف صاحب بہت سینئر آدمی ہیں, بہت ان کی میں عزت کرتی ہوں, کہ کوئی اس حکومت کو سمجھائے کہ ایک لانگ ٹرم پلان بنائے جس کے اندر عوام کو مستقل ریلیف ہو. سر یہ نی جرک پلانز نہ بنائے. لوگ پیٹرول ڈلاتے ہیں کہ جی پیٹرول بڑھ جائے گا اور پھر اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 80 روپے کم ہو گیا. سر دس از اے جوک ود دا نیشن, دس جوک ود دا پیپل. اس خیال سے کہ اب بڑھے گا, ابھی ہم یہاں پر آج بیٹھے ہیں, پھر آ کے یہاں گفتگو ہو رہی جی پھر بڑھنے والا ہے, پھر بڑھنے والا ہے. سر اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتا نا سر, اس طریقے سے تو حکومتیں بھی نہیں چلتی ہیں. سو اس کے اوپر سر پلیز غور و فکر کریں اور میری درخواست ہوگی کہ عوام کو خدا کے واسطے ریلیف دیں. شکریہ. جی شکریہ جی.